ایک زمانے میں ایک جادوئی جنگل میں جو کہ بلند و بالا درختوں اور بڑبڑاتے ہوئے دریاؤں کے درمیان واقع تھا، وہاں ولو نامی ایک متجسس اور بہادر چھوٹی سی مخلوق رہتی تھی۔ ولو ایک جنگل کا بچہ تھا جس میں متحرک سبز جلد، چمکتی ہوئی آنکھیں اور ایک شرارتی مسکراہٹ تھی جو جادوئی جنگل کی روح کی عکاسی کرتی تھی۔ ایک دھوپ والی صبح جیسے ہی زمرد کے پتوں سے سنہری کرنیں چھن جاتی ہیں، ولو افسانوی وسپرنگ گرو کو دریافت کرنے کی جستجو پر نکلا۔ جنگل کے جانور اس پراسرار جگہ کے بارے میں بات کرتے تھے جہاں ہوا دوستی، خوشی اور اتحاد کے سرگوشیاں کرتی تھی۔ جیسے ہی ولو جنگل کے دل کی گہرائیوں میں داخل ہوا، ہوا جوش سے گونج رہی تھی۔ پتوں کی ہر سرسراہٹ اور پرندوں کی چہچہاہٹ ایک خفیہ پیغام کی مانند محسوس ہوتی ہے جو ولو کو جھوٹی سرگوشی کے گرو کے قریب لے جاتی ہے۔ بلند و بالا درختوں اور کھلتے پھولوں کے درمیان ولو نے جاندار مخلوق کے ایک گروپ کو ٹھوکر ماری۔ اولیور نامی ایک عقلمند بوڑھا الو، جائفل نامی ایک چنچل گلہری اور ڈیزی نام کا ایک نرم ہرن، انہوں نے گرمجوشی کے ساتھ ولو کا استقبال کیا اور جنگل کے چھوٹے بچے کو وسپرنگروں کے سفر میں ان کے ساتھ شامل ہونے کی دعوت دی۔ یہ گروا چھپے ہوئے راستوں سے گھومتا رہا، بڑبڑاتے ہوئے ندیوں کو عبور کرتا تھا اور چمکتی ہوئی سورج کی روشنی کے نیچے رقص کرتا تھا۔ راستے میں انہوں نے چیلنجوں کا سامنا کیا، لیکن ہر رکاوٹ نے صرف ان کے تعلقات کو مضبوط کیا۔ چاہے یہ جائفل کو ایکرنز کو بازیافت کرنے میں مدد کر رہا ہو یا ڈیزی کو ایک مشکل ندی میں رہنمائی کر رہا ہو، ولو اور نئے ملنے والے دوستوں نے ہنسی اور دوستی کے ساتھ ہر رکاوٹ کا سامنا کیا۔ جب وہ وسپرنگ گرو کے قریب پہنچے تو ہوا ایک جادوئی توانائی سے چمک اٹھی۔ درخت قدیم دوستی کی کہانیاں سناتے تھے اور ہوا اتحاد کی دھنیں لے جاتی تھی۔ ولو نے جنگل اور اس کے باشندوں کے ساتھ تعلق کا گہرا احساس محسوس کیا۔ باغ کے قلب میں ایک عظیم الشان درخت اونچا کھڑا تھا، اس کی شاخیں آپس میں جڑی ہوئی تھیں جیسے پرانے دوستوں کو گلے لگاتے ہوں۔ ہوا پھولوں کی میٹھی خوشبو سے بھری ہوئی تھی اور ایک نرم چمک نے محفل کو گھیر لیا تھا۔ اعتماد، مہربانی اور لازوال دوستی کے جذبات کی بازگشت سرگوشیاں مضبوط ہوتی گئیں۔ قدیم درخت کے نیچے ولو اور جنگل کے دوستوں نے وفاداری اور حمایت کے وعدوں کا تبادلہ کیا۔ وسپرنگ گرو کی جادوئی توانائی نے ان کو گھیر لیا، ایک اٹوٹ بندھن بنایا جو وقت کی کسوٹی کا مقابلہ کرے گا۔ جیسے ہی سورج افق کے نیچے ڈوب گیا، وسپرنگ گرو پر ایک گرم، سنہری رنگ تر ڈالتے ہوئے ولو اور جنگل کے دوستوں نے محسوس کیا کہ حقیقی جادو نہ صرف جادوئی جنگل میں ہے، بلکہ ان کے حقیقی رابطوں میں بھی ہے جو انہوں نے بنائے تھے۔ اس دن سے آگے ولو، اولیور، جائفل اور ڈیزی نے جنگل کے عجائبات کو تلاش کرنا جاری رکھا اور ساتھ